بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں جس طریقے سے سرپرائز نظر آیا کہ اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ غیر سیاسی پارٹی کی جانب سے غیر سیاسی جو وزیر اعظم لایا گیا اور اس پہ وزیر اعظم کو ووٹ بھی سب نے دیا۔ پی ڈی ایم کی تو ضرورت نہیں تھی کہ وہ ووٹ نہ دیتے، تمام ووٹ جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ہوئے سوائے 4 ایک ووٹ جو یعنی 54 میں سے 48 ووٹ وہ لے گئے۔ اور جے کے پی پی اور مسلم کانفرنس تو چلو صحیح، پی ٹی آئی نے یعنی ایک تو سعادت امین الیاس خود نائل ہو گئے، ان کی چاچی ہیں شاہدہ صغیر جو ہیں وہ ہیں، علی شان سونی کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایک لوگ جو ہے وہ آئے ہیں۔ اس کے بعد اب تو باقاعدہ طور پر اپوزیشن لیڈر کا اعلان ہو گیا، یعنی وہی سب لوگوں نے مل کر پہلے ان کو ووٹ دے دیا، کیونکہ ظاہر ہے جہاں سے اشارہ مل رہا تھا وہاں کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ جناب کیا کرے، ہر ایک بندہ اپنے چکر میں تھا کہ وزارت ملے گی۔ اب وزارتیں جن کو نہیں مل رہی وہ بھی اپوزیشن میں رول پلے کر رہے ہیں۔ تو جو آپ نے دیکھا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، زمان پارک میں خان نے بلایا، تو لوگوں کو کیسے جو ہے کوئی مری سے جا رہا ہے، کوئی اسلام آباد سے جا رہا ہے، کوئی لاہور میں جا کے چھپ گیا، تو وہاں پر اندر 7 لوگ پہنچے، تو باقی کہا گیا کہ اندر نہیں آنے دیا۔ اندر آنے کی بات نہیں، جو لوگ پہنچے ہی نہیں ہیں وہاں اور وہ راستے میں تھے، ان کو کسی کو کال آ رہی تھی کہ جناب آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کے لیے تو وزارت تیار ہے۔ کسی کو کہا گیا جناب آپ کی تو وزارت بس ڈن ہو گئی ہے، آپ آ جائیں، اور وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہمیں راستے میں ادھر بھی نہیں جانے دیا، ہم نہ وہ کیا کہتے ہیں کسی اس پہ بھی نہیں رہے۔ تو اپوزیشن لیڈر فائنلی خواجہ فاروق بن گئے ہیں۔ اب تو اسپیکر سمیت جو ڈپٹی اسپیکر سمیت بہت سے لوگ اب کہہ رہے ہیں جناب ہم اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں گے، لیکن ووٹ پرائم منسٹر کو دیا اور اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ پرویز خٹک کے حوالے سے جو باتیں ہوئی، اب تو پرویز خٹک کی ظاہر ہے اس کے بعد ان کی فیملی میں ڈیتھ بھی ہوگی، لیکن ان کی بات کو یہ نہیں مانا گیا۔ ظاہر ہے اوورآل جو پارٹی کے اندر جو آپ کو پتہ ہے دھڑے بندی تھی، وہ سب سے پہلے بیرسٹر سلطان اور سعادت امین الیاس کے درمیان جنگ تھی۔ اس جنگ میں جو اسپیکر ہیں وہ انہوں نے ساتھ دیا سعادت امین الیاس کا، اور وہ پرائم منسٹر بن گئے لیٹر آن، آلدو کہ بڑا پیسہ بھی لگایا انہوں نے، عبدالقیوم نیازی کو بھی فارغ کیا۔ اس کے بعد پھر جنگ رہی، اور پھر جنگ اس حد تک پہنچ گئی کہ انوار الحق کا اور سعادت امین الیاس یعنی اسپیکر اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اور پھر فائنلی اشارہ مل گیا عدالتوں کو بھی، تو ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا۔ اچھا بچہ جانتا ہے، یہ کشمیر کا بچہ کیا مطلب پاکستان کا بچہ جانتا ہے، یہ ہمارے عدالتوں کے جو اسپیشلی آزاد کشمیر کی عدالتیں ہیں یا گلگت کی جو عدالتیں ہیں، وہاں پہ جو ججز ہوتے ہیں وہ ان کا کیا رول ہوتا ہے، کہاں سے لگتے ہیں، کلیئرنس کہاں سے ملتی ہے، تو ان کو اشارہ ملے تو وہ کیا نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سعادت امین الیاس کو بہت اچھی ڈیلیوری دے رہا تھا۔ سعادت امین الیاس نے ظاہر جو کیا وہ مجھ سے زیادہ عوام پبلک بھی جانتی ہے، عوام کے لیے جو کچھ کیا۔ عبدالقیوم نیازی نے جو کیا وہ بھی اب پبلک جاتی ہے۔ تو یعنی سسٹم میں جب ایرر ہوگا تو یہی لوگ کہتے ہیں جناب سوائے پیسے بنانے کے یا پاور کو انجوائے کرنے کے عوام کو کچھ دے نہیں دے سکتے۔ یعنی 40 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں اگر ابھی تک ٹوٹل بجٹ دیکھیں جو کھربوں روپے کا بجٹ لگ چکا ہے، تو آپ ایک ارب روپیہ بھی آپ سارے عوام کو دے دیں تو شاید اس سے زیادہ پیسے لگے ہوں گے جب سے کشمیر بنا ہے، جب سے پیسے لگا رہے ہیں۔ لیکن وہاں پہ حالات کیا ہیں، روزگار کے کیا حالات ہیں، ٹورزم کے کیا حالات ہیں، سڑکوں کے کیا حالات ہیں، صحت کے حالات کیا ہیں، وہ آپ کو سب پتہ ہے کہ کتنے دودھ کی نہریں بیٹھی ہیں۔ اب معاملہ پہنچ گیا ہے جناب کہ خان نے خواجہ فاروق کا اپوزیشن لیڈر بنا دیا کہ اب دیکھیں جی اپوزیشن بینچوں میں آ جائیں، دیکھیں جو آئے گا نہیں آئے گا۔ اب جن کو تو وزارت ملے گی وہ تو کبھی بھی نہیں آئیں گے، جن کو نہیں مل رہی، جن کو انکار ہو رہا ہے، وہ آ کے اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک کھچڑی ایسی بن گئی ہے کہ انوار الحق خود کہتے ہیں میں آزاد حیثیت میں آیا ہوں، یعنی پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے، یعنی وہ شخص جو بڑی مشکل سے اپنی سیٹ جیتتا ہے، بڑی مشکل سے سیٹ جیتتا ہے، یہ کوئی میری اور آپ کے کہنے کی بات نہیں، آپ ریکارڈ ذرا چیک کر لیں۔ تو وہ شخص 48 ووٹ لے کے چلا گیا۔ تو وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اشارہ کہاں سے صاحب، بڑا مضبوط جو ہے نا، وہ جو پارٹی کا جو اس پارٹی کا جو سمبل ہے اس کو کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو انکار اب وہی کر رہے ہیں بیچارے جو پہلے جن کو کہا گیا تو لارے لگائے گئے، اب بیچارے وہ پریشان ہیں کہ ہم اسلام آباد سے کیوں واپس آئیں، مری سے کیوں واپس گئے، لاہور میں کیوں چھپ گئے۔ تو یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے کہ عوام کو کیا ملے گا اس ساری کھیل میں۔ یہ 2011 کی سیاست آپ نے دیکھی ہوگی، جب اے جے کے میں 2011 کا اگر آپ دیکھیں ریکارڈ اٹھا کے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سال میں کتنے وزرائے اعظم چینج ہوئے تھے۔ اب وہی صورتحال بن چکی ہے۔ عبدالقیوم نیازی 8-9 ماہ کے جا چکا، دوسرا آیا وہ بھی اتنا، جب یہ 8-7 ماہ ہوئے تھے کہا جا رہا تھا کہ جناب ان کا ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ اب انوار الحق آ گیا، اور اب آج بھی یہ بتا دوں کہ انوار الحق بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے
تمام پی ڈی ایم کو خوش کیسے کرنا ہے، جیسے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے آج انہوں نے اپوزیشن یعنی اعتماد کا ووٹ لیا، تو انوار الحق بھی، لیکن انوار الحق کو یہ ضرور ہے کہ وہ ان کی جو پارٹی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اگر پارٹی ان کا ساتھ دیتی رہی تو پھر تو کچھ نہیں ہوتا، پھر تو ایک اشارہ ہی بہت ہے ان کے ساتھ جو اسپیکر ہے یا جو ان کو اشارہ ہی بہت ہے کہ جناب آپ جناب سیدھے ہو کے بیٹھیں، الٹے ہو کے بیٹھیں، آپ آنکھیں بند کریں، آنکھیں کھولیں، تو وہ تو پھر حکومت چلتی رہے گی۔ لیکن جس دن ان کی پارٹی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا یا انہوں نے اپنے پارٹی کی بات ماننا چھوڑ دی، آلدو کہ ان کی فیملی کی بڑی جو اگر پورا فیملی کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی پارٹی کی کتنی خدمات ہیں، تو پھر اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ظاہر ہے وہ کب تک پرائم منسٹر بنیں گے، کب تک رہیں گے۔ لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں کو خوش کرنا اگر مشکل اس لیے بھی نہیں ہوگا کیونکہ جو پارٹی فی الحال ان کو اقتدار میں لائی ہے وہ پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کو بھی سپورٹ حاصل ہے اس کی، تو ظاہر ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام کو، آزاد کشمیر کی عوام چاہتی ہے، ان کو کیا ملے گا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ وہ تو بیچارے ادھر ہی پیس رہے ہیں۔ پاکستان میں تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ سستا آٹا، یعنی سستا کیا مطلب فری آٹا مل رہا تھا، اور آزاد کشمیر میں اس وقت الیکشن کی گیم ہو رہی تھی، یعنی رمضان میں بھی جو ہے وہ عدالت یہ کہہ رہی ہے، عدالت وہ کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، اور یہ کام چلتا رہا اور اس طریقے سے پہنچ گئے۔ یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی۔ لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ سے ضرور رکھیں گے۔ پارٹی کی صدارت عبدالقیوم نیازی کے پاس چلے گئی ہے۔ سردار خان یعنی آپ اندازہ کر لیں یہ اقتدار کی جنگ، اقتدار کی پاور کس کے پاس ہے، کس کے پاس ہے کہ پارٹی کی صدارت سے بھی گئے، وزیر اعظم سے بھی گئے۔ ایک ہفتہ پہلے کہنے والے کہ جناب بڑا پاورفل وزیر اعظم ہے سردار تنویر الیاس، پارٹی کی صدارت بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اربوں روپے کے مالک بھی ہے، ادھر سے فیملی کی ٹینشن بھی بن گئی۔ فیملی والوں نے کہا بھائی پیسے تم سارے ضائع جا کے آزاد کشمیر کی جنگ میں ڈال دی، یعنی فیملی سے لڑائی، پرائم منسٹرشپ بھی گئی، پارٹی صدارت بھی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ جس پارٹی نے آپ کو لایا ہو اور اس پارٹی جس کا بڑا اسٹرانگ موٹو ہے، اس پارٹی کے ساتھ تو اس کے خلاف تو نہیں چل سکتے نا۔ تو یہ اوورال صورتحال ہے، ابھی تک اتنا ہی۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے۔